مالک، نہ احمد ابن حنبل، نہ شیعہ، نہ سنی، نہ اہل حدیث، کوئی ایسا نہیں گزرا جس نے 18 سال سے کم عمر کی شادی کو ناجائز کہا ہو. بلکہ کیا کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے پرمیشن ہے. اور صرف جائز نہیں ہے بلکہ ترغیب ہے. جائز بھی نہیں بلکہ کیا ہے، ترغیب ہے. آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو: جنازہ جب تیار ہو جائے، اور انہی میں سے ایک ہے کہ بچی جب بالغ ہو جائے. تو اس کا کفو اگر مل گیا، اس کے جوڑ کا رشتہ، اس میں تاخیر مت کرو. تو اسلام میں جلدی شادی، لڑکی کے بالغ ہوتے ہی شادی کرنا صرف جائز نہیں ہے بلکہ شریعت میں اس کی ترغیب ہے. تو اگر ہماری اسمبلی میں اس کے خلاف قانون بنتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی وہ چونکہ ایکچولی اس کے فسادات بہت زیادہ ہیں تو اس لیے یہ قانون بن رہا ہے، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ آپ اللہ کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو رہے ہو. اللہ کو نہیں پتا تھا کہ اس میں بہت زیادہ فسادات ہیں، اس لیے اللہ نے تو قیامت تک اجازت دے دی. تو یہ خدا کے مقابلے میں قانون سازی ہے جو کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. اور اگر پاکستان میں اسی طرح قانون بنتے رہے تو ہم پاکستان کو اسلامی کہنا چھوڑ دیں گے، ہم اپنے فوجیوں کو موٹیویٹ کرنا چھوڑ دیں گے. ہم بولیں گے بھائی جیسے امریکن فوجی امریکہ کے لیے لڑتے ہیں، انڈیا والے انڈیا کے لیے لڑتے ہیں، تو تم بھی ملک کے لیے لڑ لو، مرنے کے بعد کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کہے گا جو لڑتا ہے میرے لیے اس کو جنت ملتی ہے بھائی. ایسے تو انڈیا والے انڈیا کے لیے لڑتے ہیں. ہم نے کبھی کہا انڈیا کا کوئی فوجی لڑتا ہوا مرے گا تو جنت میں جائے گا؟ کبھی کہا ہم نے؟ یا جو امریکہ کے لیے لڑتے ہیں وہ لڑتے ہوئے کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. ہم نے کبھی کہا؟ اور امریکہ خود بھی نہیں کہتا. امریکہ کہتا ہے تم اگر کنٹری کے لیے جان دو گے تو بس تمہاری عزت ہوگی، تمہارے پیچھے خاندان کو ہم سپورٹ کریں گے، تمہارا نام ہوگا، سیلوٹ کریں گے. جنت کی خوشخبریاں وہ بھی نہیں سناتے کبھی، کیونکہ وہ جنت جہنم پہ سیکولر اسٹیٹ ہے، وہ تھوڑی جنت جہنم پہ یقین کرتے ہیں. تو اس لیے ہماری اسمبلیاں وہ کام نہ کریں کہ لوگوں کو پروپیگنڈے کا موقع ملے اور لوگ کہیں یہ اسلامی نہیں ہے. بھائی آپ نے ایک عدالتی خلا کا قانون بنا دیا جو 100% اسلام کے خلاف. اسلام میں مرد کو ڈیورس کا رائٹ ہے، عورت کو تھوڑی ہے کہ جب چاہے وہ شوہر سے ڈیورس لے کے نکل جائے. اور اگر آپ نے کہنا ہے ایکچولی اس کے سائڈ افیکٹ بہت ہیں، 18 سال سے کم عمر کی شادی میں یہ نقصان ہے، فلاں نقصان ہے، یا عورت کو ڈیورس کا رائٹ نہیں دیا جائے گا تو یہ نقصانات ہیں وغیرہ وغیرہ. تو پھر دیکھو اس کے 2 جواب ہیں اس اعتراض کے. ایک جواب تو یہ کہ یہ آپ کے فرضی بنائے ہوئے نقصانات ہیں. نقصانات تو 18 سال کے بعد شادیوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن اصل جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے عقل سے ہی قانون سازی کرنی ہے تو آپ پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بناؤ نا. یونائٹڈ نیشن جب قانون سازی کرتی ہے، یا امریکہ جب قانون سازی کرتا ہے، یا UK جب قانون سازی کرتا ہے تو ڈیبیٹ ہوتی ہے نا، یہ قانون کے کیا نقصانات اور اس کے کیا فائدے. ان نقصانات اور فائدوں کو رکھ کے وہ قانون سازی کرتے ہیں نا. کیا خیال ہے اگر پاکستان میں اسمبلیوں نے یہی کرنا ہے کہ یہ قانون اسلام کے اگینسٹ ہے یا نہیں ہے، اس سے ہمیں بحث نہیں ہے، اس کے یہ سائڈ افیکٹ، اس کے یہ سائڈ افیکٹ، تو بھائی سیکولر اسٹیٹ ہونے کا اعلان کر دو آپ پاکستان کے بارے میں. خدائی تعلیمات کے مقابلے میں انسان کو کھوپڑی استعمال کرنے کی اجازت بولو نہیں ہے. اس میں نقصان ہے، فائدہ ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے جس نے قانون بنا دیا. اس نے جب بنا دیا تو امپلیمنٹ ہوگا. اگر اللہ ہی کو ہم بحث کرنا شروع کر دیں، اللہ تو نے یہ قانون بنایا کہ 18 سال سے پہلے بھی شادی جائز ہے، ایکچولی اس میں یہ نقصان ہے، ایکچولی اس میں یہ نقصان ہے، تو اللہ کہے گا پھر تم عرش پہ آگے بیٹھ جاؤ، بلاول بھٹو کو بٹھا دو اسمبلی میں جتنے لوگ ہیں، ان سے پھر باقی چیزیں انہی سے پوچھ لیا کرو. تو یہ اسمبلیوں میں جو قانون بنتے ہیں نا 100% اسلام کے خلاف، اس کی ہماری نظر میں 2% کی حیثیت بولو نہیں ہے. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، کوئی بھی نہیں مانتا. میں نے اپنی بیٹی کی شادی 13 سال کی عمر میں کی ہے ڈھٹائی کے ساتھ. 5-6 سال ہو گئے اس کی شادی کو، سسرال میں خوش ہے الحمدللہ، پڑھ بھی رہی ہے. تو میں پاگل تھا، میرے لیے اپنی بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ آیا، میں 18 سال انتظار کرتا، وہ رشتہ میرے ہاتھ سے نکل جاتا. پھر آج دھکے کھا رہے ہیں لوگ بیٹیوں کے لیے. ہم نہیں کہتے آپ بیٹی کے بالغ ہوتے ہی شادی کر دیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن اختیار ہے آپ کے پاس. بعض دفعہ کرنا ضروری ہوتا ہے، بعض دفعہ کرنے میں نقصان ہوتا ہے. تو یہ فیصلہ گورنمنٹ نہیں کرے گی، یہ فیصلہ لڑکی اور اس کا باپ کرے گا. گورنمنٹ ہمارا باپ بننے کی کوشش نہ کرے. ہم اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو حاکم مانتے ہیں، اپنا باپ نہیں مانتے ہم،
کہ ہماری بیٹیوں کے بارے میں وہ فیصلہ کریں گے کہ تم نے کب اپنی بہن بیٹی کی شادی کرنی ہے کب نہیں کرنی. باپ اور بھائی زیادہ اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں بعض باپ ظالم بھی تو ہوتے ہیں, یقیناً 100 میں ایک آدھ ظالم بھی ہوتا ہے, لیکن اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے ظالم ہونے کا چانس زیادہ ہے اور باپ کے ظالم ہونے کا چانس کم ہے. یہ کیا بات ہے کہ جن کے ظالم ہونے کا چانس زیادہ ہے, جو دائیں بائیں سے رشوت دے کے ووٹ خرید کے اسمبلیوں میں پہنچ رہے ہوں, ان کو ہم اتنا خیر خواہ مان لیں کہ باپ سے بھی بڑا مان لیں ان کو. شریعت نے بیٹی پہ ولایت باپ کو دی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بعض چیزوں میں اللہ خود انوالو ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں نا 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 نا. بعض چیزوں میں باپ کو نہیں اللہ نے انوالو کیا. بیٹا جب بالغ ہو جائے اور شادی کرنا چاہے اپنے خرچے پہ تو باپ روک سکتا ہے؟ کیوں نہیں روک سکتا؟ کیونکہ اللہ نے پرمیشن دے دی. اللہ نے یہاں باپ کو نہیں انوالو ہونے دیا کہ یہ اس کا بنیادی رائٹ ہے, بیٹی کا بھی بیٹے کا بھی. تو گورنمنٹ کو کہاں سے انوالو ہونے دے گا اللہ تعالیٰ؟ بھائی نہیں آئی میرا غلط بات. بیٹا جب بالغ ہو جائے نا, یا بیٹی جب بالغ ہو جائے, ماں باپ روک رہے ہوں کہ شادی مت کرو اور بیٹی کے لیے رشتہ اچھا آ گیا, رشتہ اچھا ہو, تو اسلام کہتا ہے باپ نہیں روک سکتا اس کو, اور آپ کہتے ہیں روک سکتا ہے. یعنی لطیفے ہیں یہ. تو اس لیے حکومت وہ کام نہ کرے کہ سارے مولوی سارا مذہبی طبقہ آپ کے خلاف ہو جائے اور آپ کی جو تھوڑی سی عزت بنی ہے نا انڈیا سے جنگ جیت کے, وہ عزت بولو ختم ہو جائے. حضرت مفتی تقی صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ ان حالات میں یہ قانون بنا رہے ہو جب پوری قوم متحد ہوئی تھی, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگنا شروع ہوئے تھے, آرمی زندہ باد کے نعرے, تم نے وہ کام کر کے دکھا دیا. ایسے موقع پہ لانتے بھیجیں گے لوگ تمہارے اوپر. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ جہاں شریعت نے باپ کو نہیں اختیارات دیے وہاں حکومت ہمارے باپ کا بھی باپ بن جائے. یار ایسے کیسے ہو سکتا؟ ہاں آپ کہہ سکتے ہو کہ جی پہلے تو میں اس مسئلے کو واضح کروں, جب لڑکی جب بالغ ہو جائے تو شریعت میں اچھا اس کی شادی کی اجازت ہے, اور اگر اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے تو حکم ہے پھر کرو, پھر اجازت نہیں ہے, پھر آرڈر ہے. یہاں لوگ ایک کہتے ہیں کہ کیا مفتی صاحب ایسا ہوتا نہیں ہے 18 سال سے کم عمر بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور سسرالوں میں ظلم ہوتا ہے ان ناسمجھ بچیوں پہ, کیا یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ کہ ہاں یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, لیکن یہ 18 سال سے کم عمر پہ جیسے ہوتا ہے 18 سال سے زیادہ والیوں پہ بھی ہوتا ہے. یہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ بچی 18 سے چھوٹی ہے یا 18 سے زیادہ ہے, اس کا تعلق اس سے ہے کہ آگے اس کو سسرال کیسا ملا ہے. تو اس کی شریعت نے تلافی کی ہے, وہ اللہ نے اس کا پہلے سے انتظام کر دیا ہے. وہ انتظام یہ نہیں کیا کہ 18 سال سے کم عمر میں شادی پہ پابندی لگاؤ, بلکہ اس کا انتظام ایسا کیا ہے کہ بچی کی شادی اس کے جوڑ کے لوگوں میں ہونی چاہیے, خاندان دیکھو اچھا. تبھی حدیث میں آتا ہے جلدی شادی کرو بشرطے کہ اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے لو مفتی صاحب آپ کہتے ہو اتنی چھوٹی بچیوں کی شادی کر دی جائے, اول تو بچی ہوتی نہیں, جب بالغ ہو گئی تو بچی نہیں ہے. وہ 16 سال کی لڑکیاں بھاگ کے ادھر آئی ہیں ہمارے پاس لاہور سے کہ میری شادی اس مسٹنڈے سے کرا دو. 15 سال کی بچی بھاگ کے آئی ہے لاہور میں کسی لڑکے کے ساتھ, اپنے معشوق کے ساتھ, وہ اس کا معشوق وہ اس کی معشوق. میں نے تو بھگا دیا ان کو, میں نے کہا بھی تھانے میں رپورٹ کراؤں گا, پکڑ کے لے جائیں گے تمہیں. تو یہ بچی ہے بھائی جو بھگا رہی ہے اور بھاگ رہی ہے, تو بالغ ہو گئی تو بچی رہی نہیں ہے. اس میں خوب بھرپور ڈیزائرز پیدا ہو گئی ہیں, شہوت پیدا ہو گئی ہے, اس کو مردوں کی طرف رغبت پیدا ہو گئی ہے. حلال نہیں ملے گا, بہت چانس ہے حرام کی طرف جائے وہ. لیکن ان لوگوں کی نظر میں حلال و حرام میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. وہ بوائے فرینڈ سے منہ کالا کرا دے, گھر سے بھاگ جائے. ایکچولی کیونکہ یہ قانون لے رہے مغربی دنیا سے, انگریزوں سے. انگریز کہتے ہیں 18 سال سے پہلے شادی نہیں کی جائے گی, منہ کالا کرا لے تو اس کا پرسنل معاملہ ہے. اور دوسری بات ہے کہ یہ بھی ہے کہ انگریزوں کے ہاں کسی حد تک کچھ قانون درست ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے باپ باپ اور یہ پورا پریوار ہے ہی نہیں. اس میں اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ 18 سال سے کم عمر لڑکی کی اگر شادی کی جائے گی تو مرد لڑکی کو بیوقوف بنا کے اس سے شادی کر لے گا. ہمارے ایک پریوار ہے, خاندان ہے, لڑکی کو بیوقوف بنانا آسان نہیں ہے, کیونکہ لڑکی کی طرف جب رشتہ آئے گا تو اس کا باپ بھی ہے, اس کا چاچا بھی ہے, اس کا دادا بھی ہے, اس کا ماموں بھی ہے, اس کی ماں بھی ہے, اس کے بھائی بہنیں بھی ہیں, پورا پریوار ہے. انگریزوں میں تھوڑی ہے یہ پریوار. تو کچھ قانون ان کے لیے ٹھیک ہیں, ہمارے لیے وہ ٹھیک بولو نہیں. ہمارا خاندان ہوتا ہے ایسے تھوڑی. وہ 18 سال سے زیادہ عمر کی لڑکی کو بیوقوف بنانا مشکل ہوتا ہے. باپ آ جاتا ہے بیچ میں, اپنی آمدن بتا کرتا کیا ہے تو, پھر وہ کہتا ہے جی میرا لکڑ دا کام ہے. ابے کم بخت تم مسواکیں بیچتا ہے یا تو لکڑیوں کا بزنس ہے تیرا؟
تو چونکہ یہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ سیکولر لبرل لوگ ہیں, ان کو تو کوئی غرض ہی نہیں ہے اس سے, کوئی خاندانی کوئی نظام کی کوئی پرواہ نہیں ہے ان لوگوں کو. تو خلاصہ کیا نکلا کہ 18 سال سے پہلے شادی میں اگر کچھ نقصانات ہیں کہ سسرال کی طرف